نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام القریب المجیب، پہلے ہم اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مبارک اسماء کو جمع کیا ہے۔ سورہ ہود آیا 61 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور تم کو اس میں آباد کیا۔ اس سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب اور قبول کرنے والا ہے۔ قریب اور قبول کرنے والا ہے۔ اور ان دو ناموں سے پہلے جو کام کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ ہے فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، استغفار اور توبہ۔ استغفار اور توبہ کون کرے گا؟ عام طور پر اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے، ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ صحابہ گنتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا۔ لیکن جنرلی جو استغفار ہے وہ گناہوں کی بخشش مانگی جاتی ہے، اور توبہ کی جاتی ہے کسی گناہ سے، کسی گناہ کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو گناہ گار کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ میرا رب قریب اور مجیب ہے، کیونکہ گناہ گار کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تو بہت دور ہو گیا مجھ سے، اللہ تعالیٰ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اور یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ بھی ہوتا ہے اور حملہ ہوتا ہے باقاعدہ انسان کے اوپر کہ وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے تو اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بہت دور ہو گئے تم سے، تو اب پھر کوئی اور نیکی کا کام کرنے کا کیا فائدہ؟ ابھی تو تم نے یہ گناہ کیا ہے، تو اب تم جو یہ نیکی کرنے لگے ہو اس کے بعد یہ تو منافقت ہے۔ حالانکہ وہ منافقت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے وہ گناہ نے مٹنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گنہگار کے بھی قریب اور مجیب ہے، اس کے قریب ہے اور اس کی سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے اس کی توبہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ المجیب صرف اسی جگہ پر آیا ہے، البتہ قریب 2 اور جگہوں پر بھی آیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیا 186 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو کہو بے شک میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ دعا کرنے والا یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے جب وہ مجھے پکارتا ہے، بس چاہیے کہ وہ میری بات کو قبول کریں اور میرے ساتھ ایمان لائیں تاکہ یہ راہ پائیں۔ پھر سورہ سبا آیا 50 قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي سَمِيعٌ قَرِيبٌ۔ کہہ دو اگر میں گمراہ ہوں تو بے شک میری گمراہی میری جان پر ہے، اور اگر میں نے ہدایت پائی تو اس وجہ سے کہ میرے رب نے وحی کی ہے، بے شک وہ سننے والا قریب ہے۔ قرب اللہ کا خاص قرب ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا تھا جیسے اللہ تعالیٰ کی معیت کے بارے میں عقیدہ میں ہم نے پڑھا کہ ایک معیت عامہ ہوتی ہے، ایک معیت خاصہ ہوتی ہے۔ معیت عامہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور معیت خاصہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین مع المتقین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ یعنی کچھ کریکٹر ٹریٹس ایسی ہیں، ایٹریبیوٹس ایسے ہیں کہ وہ انسان کے اندر ڈیولپ ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہو جاتا ہے، تو وہ ایک پسندیدگی کا ساتھ ہے، وہ مدد کا اور تائید کا ساتھ ہے۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ جنرلی ہر ایک کے ساتھ ہے، کفار کے ساتھ بھی
ہوتی ہے، یعنی ان کو دیکھ رہا ہے، ان کی ہر ایکٹیویٹی پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے۔ پھر ایک اور معیت ہوتی ہے کہ جو خاص الخاص ہوتی ہے، اور وہ ہے کسی پرٹیکولر انسان کے لیے۔ فار ایگزامپل، جب غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور کفار بالکل قریب آ گئے اور ان کے پاؤں نظر آنے لگ گئے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ معیت خاصہ اور خاص الخاص معیت تھی کہ جو ان دو ہستیوں کے لیے تھی اس وقت، اور وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی تائید آئے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے، اور ایسے کہ کفار ان کو دیکھ ہی نہ سکے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان میں سے کوئی اگر ایک یوں نیچے ہو کے دیکھ لیتا، نیچے نظریں کرتا، تو ہم ان کو نظر آ جاتے۔ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کیا، جو بھی طریقہ کیا، لیکن ان کو غار کے اندر نہ گھسنے دیا، نہ غار کے اندر دیکھنے دیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ وہ چاہے قدموں کے نشانوں سے یا چاہے اپنی کسی فراست سے وہ غار ثور تک تو پہنچے ہیں، اور حالانکہ غار ثور مدینہ کی ڈائریکشن میں نہیں آتی تھی، لیکن ادھر تک وہ پہنچے ہیں۔ لیکن وہ کیا چیز تھی جس نے ان کو روک لیا غار کے اندر جھانکنے سے یا غار کے اندر دیکھنے سے؟ وہ مکڑی کے جالے وغیرہ والی جو روایات ہیں وہ تو ضعیف ہیں، لیکن بہرحال کچھ تو ہوا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مت مار دی، ان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا، ان کی عقل یہاں تک پہنچی ہی نہیں کہ ہم یہاں آ گئے ہیں تو ہم یہاں غار کے اندر بھی ہوتے جائیں۔ یہ تھی اللہ تعالیٰ کی معیت خاص الخاصہ جو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ تو قرب جو ہے وہ بس خاص لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ معیت خاصہ یا خاص الخاصہ یہی قرب ہے، اور جو معیت عامہ ہے اس میں قرب نہیں ہے۔ اور قرب اللہ تعالیٰ کا صرف اپنے پسندیدہ برگزیدہ بندوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے بندے جو اس سے محبت رکھتے ہیں، عبادت گزار ہیں، دعائیں کرتے ہیں اس سے، اور قبولیت دعا سے پر امید ہوتے ہیں۔ ان کو امید ہوتی ہے کہ میرا رب میری دعائیں قبول کرے گا۔ اس قرب کی حقیقت کا ادراک ناممکن ہے، ہم ادراک نہیں کر سکتے، فزیکلی ہم اس کو پرسیو نہیں کر سکتے۔ البتہ اللہ کا ان لوگوں کے ساتھ لطف و کرم اور توفیق اور عنایت دیکھتے ہوئے اس کے اثرات کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ان اثرات میں سے داعیوں کی دعوت کا قبول ہونا، کوئی داعی ہے اور اس کی دعویٰ قبول ہوتی ہے، لوگوں پر اثر ہوتا ہے، لوگ سنتے ہیں، تو یہ اس کے اللہ سے قرب کی ایک علامت ہوتی ہے، اور عابدوں کو ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے سورہ غافر، جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، آیت 60 میں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے۔ تو جو عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ دراصل دعائیں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے، اور دعائیں نہ کرنا اللہ تعالیٰ سے دوری کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کی علامت یہ ہے کہ انسان کو دعا کی توفیق ہو جائے۔ آپ جتنی دل کی حضوری کے ساتھ دعائیں کریں گے اور قبولیت دعا کے اوقات میں کریں گے اور تہجد کے وقت میں کریں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ احادیث سے بھی ایمان والوں اپنے دوستوں اور پرہیزگاروں سے اللہ کے قرب کا ثبوت پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی پکاریں قبول کرتا ہے اور ان کے سوال کے مطابق عطائیں کرتا ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود پر ضبط رکھو، تم بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے، انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم، بے شک تم سننے والے اور قریب کو پکار رہے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ احساس کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ اتنا کانفیڈنس دینے والا ایک احساس ہے، اور انسان کے ایگو کو اور انسان کی جو مثبت ایگو ہے اس کو ایسی بوسٹ دیتا ہے، وہ کسی سیلف پٹی کا شکار نہیں ہوتا، وہ کسی ورتھ لیسنس کا یا کسی تنہائی کا
آئسولیٹڈ ہونے کا وہ شکار نہیں ہوتا. ایسا انسان تو بلکہ اپنی تنہائیوں کو انجوائے کرتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت کو انجوائے کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، بندہ میری طرف ایک بالشت آئے میں بازو برابر آتا ہوں، اگر وہ ایک بازو برابر آئے تو میں کندھے برابر آتا ہوں، اور وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ تعالیٰ القریب، کہ جو آتا ہی آتا ہے، بس صرف ہماری طرف سے وہ پہلے قدم اٹھنے کے انتظار میں ہوتا ہے. وہ پہلا قدم اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 ٹائمز ملٹی پلائڈ آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا آنا کسی انسان کے لیے، انسان اللہم کہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لبیک یا عبدی کہہ دینا انسان کے لیے اللہ کے قرب کی علامت ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم گرامی المجیب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، سائلوں کی مانگ پوری کرتا ہے. مومن اسے پکارے تو اللہ تعالیٰ اسے ناکام نہیں لوٹاتا. جو مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے، سجدوں میں دعائیں کیا کریں. سجدوں میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ناکام نہیں لوٹاتا. اللہ تعالیٰ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ اس کے بندے اس سے اپنی دینی اور دنیاوی مصلحتیں صرف اللہ ہی سے طلب کریں. کھانا پینا، لباس، رہائش، ہر چیز اسی سے مانگیں، حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ بھی اسی سے مانگیں. بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نمک بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے تھے. ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ پیسے ختم ہو گئے ہیں دے دیں، اللہ تعالیٰ فلاں ضرورت ہے دے دیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے پہنچائے گا کہ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا. اسی طرح ہدایت اور مغفرت اور توفیق، نیکی کی اپرچونٹیز، نیکی کے کاموں کی اصلاح، اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی، یعنی اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ خواہ کتنا ہی بڑا سوال ہوگا، اللہ کے لیے کچھ بھی بڑا نہیں ہے، اللہ اس کو قبول کرے گا. اور کتنی زیادہ انسان کی کسی بات میں رغبت ہوگی یا کسی بھی بات میں انسان انوالوڈ ہوگا، اس کا کوئی مطلب کہیں جڑا ہوگا، وہ سب کے سب پورے کرے گا. اور یہ اسم المجیب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی قدرت میں، بادشاہت میں اسے کمال حاصل ہے، اور اس کے خزانے نہ تو ختم ہوتے ہیں نہ ان میں نقص آتا ہے. اگرچہ وہ پہلوں اور بعد والوں اور جنوں اور انسانوں کو ان کی خواہش کے مطابق دے، پھر بھی ذرہ برابر اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ایک حدیث روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ اے میرے اللہ اگر تیری مرضی ہے تو مجھے بخش دے، مگر پرعزم انداز میں دعا کرے اور عظیم رغبت سے مانگے. اللہ کے ہاں جب آپ مانگنے لگیں تو یتعاظمہ شیء، بہت عظیم چیزیں مانگیں، بڑی بڑی چیزیں مانگیں، کیونکہ اللہ کے ہاں کوئی چیز بڑی نہیں. اپنے مینٹل بلاکس، اپنی جو شیکلز ہیں، اپنے جو چینز ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، اس کو بالکل چھوڑ دینا ہے. کوئی چیز ایک میں کر سکتی ہوں یا میں نہیں کر سکتی، وہ اس پر انحصار نہیں ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. یہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے دوری کا سب سے بڑا ایک مظہر، ون آف دا بگیسٹ مینیفیسٹیشنز انسان کے اللہ سے دور ہونے کی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں. روز ہمارے گھروں میں، ہمارے ارد گرد اگر ہم دیکھیں تو ایسا ایسا میریکل ہو رہا ہوتا ہے اور ایسا ایسا معجزہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی سنتے ہیں جب وہ پکارتا ہے، اور اس کو بڑی سے بڑی چیز بھی ایک کلمہ کن کے ذریعے سے دے دیتے ہیں. احادیث مبارکہ میں دعا کی بڑی کثرت سے ترغیب آئی ہے، اور ہمیں یہ باور کرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں پر نوازتا ہے، سوالیوں کو دیتا ہے. وہ اعلان کرتا ہے کہ میں حیا والا کریم ہوں. الحیّ، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہم پڑھیں گے، حیا والا، کہ جب کوئی دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ لوٹائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ دیکھیے دعا وہ واحد چیز ہے کہ جو تقدیر سے سبقت لے جاتی ہے، جو تقدیر کو بدل دیتی ہے. دعا مومن کا اسلحہ ہے، ہتھیار ہے.
دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ مکرم چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کی طرف سے جانے والی کوئی بھی چیز دعا سے زیادہ مکرم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تکریم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں اپنے بندے کی دعا کی. آپ دیکھیں انسان انسانوں سے مانگے تو وہ ذلیل و حقیر ہو جاتا ہے، اس کی عزت کم ہو جاتی ہے، اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے والا انسان باعزت ہو جاتا ہے. اور جسے اللہ باعزت کر دے اور جو اللہ کے ہاں باعزت ہو جائے تو اس کو دنیا میں کون ذلیل کر سکتا ہے؟ وہ بندہ جو اللہ ہی سے راز و نیاز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ناکام نہیں لوٹاتا بلکہ اسے خالی ہاتھ لوٹاتے شرم آتی ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ حیا والے کریم ہیں. بندہ جب ان کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتا ہے تو اسے خالی ہاتھ واپس لوٹاتے اسے شرم آتی ہے. آسمان دنیا کی طرف اترتے ہوئے، جو کہ اللہ تعالیٰ ہر رات اپنی شان کے مطابق اترتا ہے، اور جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألنی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر لہ. کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں. ہمیں راتوں کو اٹھنا ہوگا. یہ جو پورا ساری رات کا سونا ہے، یہ ساری زندگی بڑا عرصہ اگر یہ روٹین رہی ہے تو باعث حسرت ہے وہ راتیں کہ جس میں ہم ایک دفعہ بھی نہ اٹھے اور ہم نے اپنے رب کو نہ پکارا. لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ. اور اگر کسی انسان کو یہ توفیق نہیں ہو رہی تو اس کے لیے بھی دعا کی جائے، اس کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ آپ اٹھیں. جب سچے دل سے، خالص دل سے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ اس کو قبول کرتے ہیں. تو آپ پہلی دعا تو یہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے تہجد کی توفیق عطا فرما دے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، آپ کو کوئی چیز چاہیے اور آپ نے دعا مانگنے میں ابھی تک تہجد کا وقت استعمال نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک آپ نے پوری طرح سے اپنے سارا طریقہ ایگزاسٹ ہی نہیں کیا، سارے طریقے دعا کے استعمال ہی نہیں کیے. اور تہجد پر مانگی ہوئی دعا وہ تیر ہے جو کبھی اپنا ٹارگٹ مس نہیں کرتی. تو سجدوں میں دعا مانگیں، تہجد کے وقت مانگیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہیں اور پکار رہے ہیں مانگو میں دے رہا ہوں، مانگو. تو اس وقت کون ہوگا کہ جس کو نہ ملے؟ سب کو ملے گا انشاءاللہ. اور یہ حدیث متواتر ہے، 28 صحابہ کرام نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث میں ہے جو کہ حدیث قدسی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں متقی دوستوں کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے میرے ولی سے عداوت کی، یعنی حدیث ہے اور اس میں پھر الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن پیغام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے فرسٹ پرسن میں ہوا کرتا ہے. جس نے میرے ولی سے عداوت کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. بندہ فرض کی ادائیگی کے ذریعے میرا محبوب ترین انسان بن جاتا ہے اور بذریعہ نوافل بندہ میرے بہت قریب آتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور آنکھ ہو جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے. اگر مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. یہ ہے اللہ. اور آپ جتنے اپنے نوافل میں اضافہ کریں گی، نمازوں کے نوافل، روزے کے نوافل، اسی طرح سے جو استطاعت ہو تو فرض حج اور عمرے کے علاوہ عمرے اور حج کے نوافل، اور کوئی بھی ایکسٹرا زکوٰۃ سے اوپر صدقات، یہ سارے نوافل ہیں. ٹھیک ہے، نماز کے نوافل کے علاوہ بھی ہم عموماً پھر ہماری وہی 2 رکعتوں پر ہمارا رک جاتا ہے، ورنہ ہر عبادت میں فرض عبادت سے ایکسٹرا جو بھی آپ کریں گے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو کوئی نیکی کا کام اپنی مرضی سے زیادہ کرے گا تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے. اور اس کی ایک سب سے بڑی جو سعادت ہے انسان کو جو ملنے والی ہے کہ اگر کوئی انسان ایکسٹرا کام کرتا ہے فرضوں سے آگے بڑھ کر، وہ ہے اللہ کا قرب، اللہ کا قرب. اور اللہ کے قرب کی پھر کیسے نا، مطلب کوئی ٹینجیبل چیز تو آپ کو نہیں پتہ چلے گی، آپ پرسیو تو اس کو کر نہیں سکتے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کے کاموں میں اللہ کی تائید شامل ہو جائے گی. اب یہ فزیکلی نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ اللہ کے ہاتھ نہیں بن جاتے، ہماری آنکھیں، کان، پاؤں کو اللہ کی نہیں بن جاتے. اللہ تعالیٰ کی تائید
مائیت خاصہ اس انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں، اس کو نت نئی اپرچونٹیز ملتی ہیں، اس کا وقت بہترین چیزوں میں لگتا ہے. پھر ان دلائل سے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا اور نہ ہی ان کی امیدوں پر پانی پھیرتا ہے. تو یہاں ایک اشکال ابھرتا ہے کہ عبادت گزاروں اور صالحین کی بعض اوقات ایک جماعت، کچھ لوگ یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا کہ دعا کرتے ہیں، انتہائی عاجزی اور انکساری سے کرتے ہیں، لیکن قبولیت دیر سے آتی ہے یا ہو نہیں رہی ہوتی. تو اس کو ضرور دیکھ لینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ انسان اس وقت اللہ تعالیٰ کا پھر قرب جو ہے اس سے محروم ہو گیا ہے. بعض اوقات کسی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے. کبھی قبول تو ہوتی ہے لیکن جو آپ نے مانگا ہے اس کے مطابق نہیں ہوتی، کیونکہ عین اس طرح قبولیت میں آپ کے لیے مصلحت نہیں ہوتی، وہ آپ کے لیے اتنی زیادہ مفید نہیں ہوتی، تو آپ کو اس سے بہتر صلہ دے دیا جاتا ہے. اور تیسرے یہ کہ اس دعا کو اس کے اجر و ثواب کا ذریعہ بنایا جاتا ہے کہ روز قیامت صلہ ملے. دعا کی قبولیت کے جو 4 وہ ہے نا مراتب، ایک تو یہ کہ جو مانگا فوراً مل گیا، ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑی ایک سعادت ہوتی ہے. اور بہرحال بعض اوقات نہیں ملتا، اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، تاخیر ہوتی ہے لیکن چیز مل جاتی ہے. نمبر 3 ملتی ہے لیکن عین وہی نہیں ملتی. اب آپ دیکھیں کہ پہلے 3 مراتب جو ہیں نا وہ اسی دنیا میں دعا کی قبولیت بتا رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے. صرف ایک ہے کہ جو کوئی رہ گئی تو اس کا اجر ثواب دنیا میں نہیں، جو اس کا اجر ثواب انسان کو قیامت میں ملے گا جس کی قبولیت دنیا میں نہیں ہوئی. تو پہلے 3 فوراً ملی، دیر سے ملی یا تھوڑی چینج ہو کے ملی. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ دنیا میں ملنے والی ہیں. تو ایک صرف وہ ہے کہ جس میں کوئی ایسی انسان نے مانگی کہ جو واقعی اس کے لیے کسی صورت اچھی نہیں تھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی دعا جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو کچھ عرصے کے بعد خود بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں نہیں وہ تو اچھا ہی ہوا قبول نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیوں میں نے ایک وقت پر فلاں چیز اتنے زور و شور سے مانگی، وہ تو اچھا ہی ہوا جو اللہ نے قبول نہیں کی. تو انسان کا دل جو ہے نا وہ بدلتا رہتا ہے اپنی خواہشات اور ضروریات میں، اور اللہ کو پتہ ہے کہ فیوچر میں کون سی چیز اس کو زیادہ ضروری چاہیے. تو ورنہ تو اللہ دیتے ہی دیتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے. یا تو اس کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے، یا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے، یا اس سے اس کی مثل برائی دور ہو جاتی ہے. اس کی مثل برائی دور ہو جانا یعنی کوئی آفت آ رہی ہے تو اس دعا کے بدلے میں وہ بلا ٹل جاتی ہے. صحابہ کرام نے کہا پھر تو ہم بہت دعائیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ قدرت رکھتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے. یعنی تم بہت دعائیں کرو گے، تمہاری بہت دعاؤں سے بھی زیادہ دعاؤں کو قبول کرنے کی قدرت اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں. تو اس سے یہ واضح ضرور ہو جاتا ہے کہ کسی بھی دعا کرنے والے کی دعا کو مختلف انداز میں قبول کیا جاتا ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام المجیب پر ایمان رکھنے کے اثرات یہ ہیں کہ بندے کا یقین اللہ کے ساتھ قوی ہو جاتا ہے اور امید زیادہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کا ہی طمع ہو جاتا ہے اور انسان نا امیدی کی بیماری سے پاک ہو جاتا ہے. ایک مسلمان اپنے رب کے ساتھ کیوں کر اعتماد نہ کرے جبکہ وہ رب جواد ہے، کریم ہے، محسن ہے، ہر چیز کی بادشاہت اس کے قبضے میں ہے. وہ جس وقت جو چاہے وہی ہوتا ہے اور جس طور چاہے اسی طور ہوتا ہے، بغیر کمی اور بیشی ہوتا ہے اور آگے پیچھے نہیں ہوتا. آسمانوں اور زمینوں کے ہر گوشے میں اسی کا حکم نافذ ہے. سمندروں میں اور فضاؤں میں، کائنات کے ہر ذرے میں اسی کا حکم جاری ہے. جو چاہے تبدیلی ان کے اندر لے آئے، جو چاہے تصرف ان میں کرے، جو حکم چاہے جاری کرے. ساری بادشاہت، حمد دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے ہے. نعمت اور فضل بھی اسی کا ہے. سورہ الرحمن
آیا 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی مانگت ہے، یعنی اسی سے مانگ رہی ہے۔ وہ کائنات کا رب ہر روز ایک نئے معاملے میں ہے، ایک نئی شان میں ہے، ایک نئے طریقے سے جلوہ افروز ہوتا ہے۔ اسلاف میں سے کسی کا قول ہے کہ کل یوم ہوا فی شأن سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ میں ہر روز اپنی دعاؤں کو ایک نئے جذبے اور ایک نئے ولولے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ روز ایک نئے معاملے اور ایک نئی شان سے جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ پازیٹیو سائیکالوجی جو ایک ڈسپلن ہے، سائیکالوجی ہی کی آف شوٹ ہے، تو اس کی ایک ویل بینگ کا جو ان کا ایک کانسیپٹ ہے، اور پازیٹیو سائیکالوجی کا جو نظریہ ہے یا اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجی ہے وہ یہی ہے کہ عام طور پر ایز اے سبجیکٹ سائیکالوجی نے پرابلمس کے ساتھ ڈیل کیا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی اشکالات جو ہیں، یا جیسے کوئی ذہنی بیماریاں یا کوئی ڈپریشن اور انگزائٹیز، جب وہ النس کی حد کو پہنچ گئے تو ان کو ایڈریس کیا ہے سائیکالوجی نے۔ لیکن ابھی تک سائیکالوجی نے صحت مند انسانوں کو جو ایک زندگی ایک منڈین بورنگ زندگی گزار رہے ہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ان کے لیے سائیکالوجی نے کیا کیا ہے کہ ان کی زندگیوں میں کوئی رنگ بھرے، ان کی کوئی ویل بینگ ہو۔ تو بیسکلی اس سائنس کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے۔ اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ پازیٹیو ایموشنز ہوتے ہیں جو اگر انسان کے اندر ہوں تو ان پازیٹیو ایموشنز کو لے کر انسان کی ویل بینگ میں اضافہ ہوتا ہے، جنرل ویل بینگ میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی زندگی زیادہ پرسکون، زیادہ سیٹسفیکٹری اور زیادہ رنگ بھری ہو جائے گی اگر آپ کے اندر یہ پازیٹیو ایموشنز ہوں گے۔ تو 10 پازیٹیو ایموشنز کو انہوں نے اسٹریم لائن کیا۔ اس میں سب سے پہلا جو پازیٹیو ایموشن ہے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے جوائے، اور عموماً ہم جوائے کو خوشی کے معنی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، لیکن پازیٹیو سائیکالوجی کی جو زبان ہے اس میں جوائے جو ہے وہ ڈیفائن ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ہو کہ whom you can call at 4 in the morning، جس کو آپ صبح کے 4 بجے بھی فون کریں اور اپنی کوئی اینگزائٹی، اپنا کوئی بھی اپنی مشکل، کوئی آپ نے وینٹ آؤٹ کرنا ہے، کوئی آپ نے کیتھارسس کرنا ہے، تو وہ بندہ آپ کو ہر وقت اویلیبل ہو، چاہے وہ صبح کے 4 بجے ہی ہو۔ تو اس سے آپ کی ویل بینگ میں اضافہ ہوگا، بیکاز یو نو کہ یو ہیو اے شولڈر ٹو کرائی اپون۔ اب کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ کیا انسانوں میں کوئی ایسا ہے کہ آپ جب بھی اس کو صبح کے 4 بجے فون کر کے وینٹ آؤٹ کرنے لگیں تو وہ اویلیبل ہو؟ ہرگز نہیں ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کی ویل بینگ تو دھری کی دھری رہ گئی۔ پھر وہ جوائے کا ایک اور دیتے ہیں اگزامپل، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، ٹاڈلر ہے، اور اس کے ساتھ اس کی کیئر ٹیکر موجود ہے، اور وہ پارک میں گیا ہے اور وہ کرال کرتا کرتا آگے نکل جاتا ہے، پھر وہ مڑ کے اپنی کیئر ٹیکر کو دیکھتا ہے، اس کو اپنی کیئر ٹیکر نظر آتی ہے تو وہ کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے، اور وہ پھر بڑے خوشی سے اپنے ارد گرد کو ایکسپلور کرتا ہے۔ اور ادروائز اگر اس کی کیئر ٹیکر وہاں سے ہٹ جائے تو وہ تو گھبرا جائے گا بچہ۔ تو کیئر ٹیکر کی موجودگی جو ہے نا وہ اس کے اندر پازیٹیو ایموشن آف جوائے پیدا کرتی ہے۔ اب آپ اس کو دیکھیے کہ کیئر ٹیکر کہاں، کیئر ٹیکر ریزائن بھی کر سکتی ہے، کیئر ٹیکر بیمار بھی ہو سکتی ہے، کیئر ٹیکر دنیا سے بھی جا سکتی ہے، کیئر ٹیکر تو کیا مائیں بھی جو ہیں وہ اس طرح سے ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتی۔ اس کو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی معیت اور معیت خاصہ پر لگائیے اس ساری بات کو، کہ ہر وقت ایک ہستی جس کو آپ ایٹ 4 in the morning، ایٹ 3 in the morning، بلکہ جب آپ اس ہستی کو ایٹ 4 in the morning اور ایٹ 3 in the morning آپ اس کو کال اپون کریں گے، آپ 2 نفل پڑھ کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کو اس کے ناموں سے پکاریں گے، تو وہ تو آلریڈی وہ تو آپ کو پہلے ہی پکار رہا ہے کہ آؤ اور مجھ سے لے جاؤ۔
تو جو ویل بینگ ہے وہ بھی اس ساری کی ساری ویل بینگ کا دار و مدار بھی انسان کا اسلام کے ڈفرینٹ کانسیپٹس کو سمجھنے میں ہے. ورنہ ٹھیک ہے بہت سی ریسرچز ہوئی ہیں اور وہ کمینڈیبل بھی ہوتی ہیں, بڑی محنت ہوئی بھی ہوتی ہے, لیکن اس ساری چیز کے باوجود کوئی پریکٹیکل اگزامپل نہیں اور کوئی اس کا حل نہیں نکلتا. اگر ایک انسان کو ٹو فال بیک اپون ایک کوئی ہستی چاہیے تو پازیٹیو سائیکالوجسٹ اس کو وہ ہستی پرووائڈ نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ کسی مسلمان اسکالر کے پاس آئے گا, اور آپ دیکھیں کہ ہمارے مسلمان اسکالرز ابن القیم اور ابن القیم الجوزی اور اسی طرح سے ابن قیم, امام ابن تیمیہ, یہ سب بہت مثبت نفسیات رکھنے والے لوگ تھے. اور پازیٹیو سائیکالوجی کے نام سے تو انہوں نے کام نہیں کیا, لیکن انہوں نے وہ فاؤنڈیشنز دے دی ہیں, اتنا آپٹیمزم انسانوں کے اندر پیدا کر دیا ہے اور اللہ کی وہ پہچان کروا دی ہے کہ انسان کو کسی اور کی طرف دیکھنے کا کوئی کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کبھی خیال بھی نہ آئے گا کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور کی طرف دیکھ بھی جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور نام بھی آج انشاءاللہ کر لیتے ہیں, الوارث. قرآن کریم میں وارث نام 3 مقامات پر آیا ہے اور ہر جگہ پر جمع کے صیغے کے ساتھ آیا ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ الحجر 23. اور بے شک ہم زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں. پھر فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ الانبیاء 89. اور زکریا نے جب اپنے رب کو پکارا, اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے. پھر فرمایا القصص 58 وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کیں جنہیں ان کی معیشت نے اترا دیا تھا, بڑے اتراتے تھے اپنی معیشت پر, اپنی اکنامک پاور پر. یہ ان کی رہائش گاہیں ہیں, نہیں بسائی گئیں ان کے بعد مگر تھوڑی, اور ہم ہی وارث ہیں. وارث کا معنی ہے مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا, اس کے سوا جو بھی ہو وہ زائل ہونے والا ہو اور فنا ہونے والا ہو. اللہ جل وعلا وہ زندہ رہنے والا ہے جو مرتا نہیں, باقی ہے جسے زوال نہیں, اسی کی طرف رجوع اور انتہا ہے, اسی کی طرف معال اور انجام ہے. یہ مالکوں اور ان کی ملکیتوں کو فنا کر دیتا ہے, ساری مخلوق کا وارث ہے. مخلوق فانی ہے, وہ باقی ہے, وہ دائمی ہے اور مخلوق نہ رہنے والی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ, یعنی ہم ہی زمین اور اہل زمین کے وارث ہیں, یعنی ہم سبھی کو موت دے دیں گے. اور اس اجل مسمہ کے بعد, یہ جو ایک مقررہ مدت ہے جس میں ہم اس دنیا میں موجود ہیں, اس کے بعد اللہ کے سوا کوئی زندہ باقی نہ رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے نہیں. پھر اسی طرح سے سورہ مریم آیا 40 میں آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور ہماری ہی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے. اس آیت مبارکہ میں ہر اس شخص کو خبردار کیا گیا ہے جس کو دنیا نے غافل کر دیا ہو, اور جس کے لیے یہ پیدا ہوا ہے اس سے یہ مشغول ہو گیا ہو, اپنے مقصد حیات کو بھول گیا, اور جس کی تحقیق کے لیے یہ وجود میں آیا ہے اس کی فکر ہی نہ کرتا ہو کہ یہ دنیا تو اول و آخر ہاتھ سے نکل رہی ہے, یہ اس سے جانے والے ہیں, اس کا اور جو کچھ اس پر ہے اس کا اللہ ہی وارث ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دوبارہ لوٹائے گا, یعنی دوبارہ زندہ کرے گا, اور اس میں جو عمل کرتے رہے ہیں اس کے مطابق انہیں بدلا دے گا. اللہ تعالیٰ کے الوارث ہونے میں سب سے زیادہ سیکھنے والی بات یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا کی بے ثباتی اور اپنی ملکیتوں کی بھی بے ثباتی, یہ میرا ہے, یہ میری پراپرٹی ہے, یہ میرا زیور ہے, یہ میرے پیسے ہیں, یہ میرا مکان ہے, یہ میرا پلاٹ, میں
یہ نکل جائے بیچ میں سے۔ آپ دیکھیں فرعون، قارون، حامان، ان سب کا کیا تھا کہ یہ میرا ہے۔ فرعون نے کہا یہ ملک مصر میرا ہے، یہ نہریں میرے نیچے بہتی ہیں۔ قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری قابلیت کی وجہ سے ملا۔ اور شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں ہوں بہتر اس سے۔ تو کیا ہوا؟ یہ وراثتیں کہاں گئیں؟ قارون کی کہاں گئی؟ قارون اپنی وراثت سمیت زمین میں دھنس گیا۔ فرعون اپنی وراثتوں کو وہیں چھوڑ کر غرقاب ہو گیا، اور اسی ملک مصر کے اندر ذلیل و خوار ہو کر وہ میوزیم کے اندر اس طرح سے اس کی ممی پڑی ہوئی ہے کہ ہر کوئی جا کر اس کو دیکھتا ہے اور توبہ اور استغفار کرتا ہوا نکلتا ہے۔ تو دنیا کی بے ثباتی اور اپنی جو ہولڈ ہے نا، اپنے ہولڈ کی بے ثباتی، یہ جب پتہ چل جائے نا تو انسان کو اتھارٹی ملے تو بھی انسان اپنے آپے میں رہتا ہے۔ انسان فرعون نہیں بنتا، انسان اپنے آپ کو عاجز رکھتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریش کے کفار کو ڈانٹ پلاتے ہیں کہ تم پر یہ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے تمہیں حرم میں جگہ دی، ہر قسم کا پھل یہاں کشاں کشاں آ رہا ہے، مگر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کے ساتھ ایمان لانے سے انکار کر دیا ہے، اور گزشتہ امتوں کے انجام بد کی یاد دہانی کے ذریعے انہیں ڈانٹا ہے کہ یہ وہ کچھ نہ کریں۔ فرمایا ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کیں جنہیں ان کی معیشت نے اترا دیا تھا، یہ ان کی رہائش گاہیں ہیں کہ نہیں بسائی گئیں ان کے بعد مگر تھوڑی، اور ہم ہی وارث ہیں، کیونکہ بندوں کا اللہ ہی وارث ہے، وہی انہیں موت دیتا ہے اور وہی انہیں انعامات بھی دیتا ہے، انہیں فوائد بھی دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس دنیا میں اس لیے کیا ہے کہ بندے میری طرف لوٹیں تو اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کیے ہوئے لوٹیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سب کو ان کے عمل کے مطابق بدلا دے۔ اس دن لوگوں کی نظروں سے پردہ کھلے گا، دنیا میں جو ان کا دل وہموں کی پناہ گاہ بنا ہوا تھا وہ دور ہو جائیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم باقی رہنے والے ہیں، ان کی بادشاہت باقی رہے گی، یہ اللہ کی طرف نہ لوٹیں گے۔ اس وقت یہ ایمان لائیں گے کہ ملک اللہ واحد و قہار کے لیے ہے، ان کے گھروں اور مالوں کا وہی وارث تھا مگر ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ مگر اس وقت ان کے دلوں کی حسرت، افسوس اور ندامت نفع بخش نہیں ہوں گے، اس وقت کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا آخری خطبہ تھا۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا اما بعد، تم بیکار پیدا نہیں ہوئے اور نہ ہی تمہیں بیکار چھوڑا جائے گا، تم نے آخرت میں جانا ہے، اللہ تمہارے درمیان فیصلے کے لیے نازل ہوگا۔ جو اللہ کی رحمت سے دور ہوا اور وہ ناکام ہوا اور زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر جنت سے محروم ہوا، تم نہیں جانتے وہی اس دن کے خوف سے امن میں ہوگا جو آج اس سے ڈر گیا اور باقی رہنے والی کے عوض فانی کو فروخت کیا اور قلیل کو کثیر کے عوض بیچا اور خوف کو امن سے فروخت کیا۔ کیا تم دیکھتے ہو؟ تم فوت شدگان کی صلب سے ہو، انہی سے پیدا ہوئے ہو، اور تمہارے بعد دیگر لوگ حیات ہوں گے، اور عنقریب تم بھی خیر الوارثین کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کتنا بلیغ اور کتنا زبردست یہ جو الفاظ ہیں اور یہ جو حکمت کی باتیں ہیں، یہ اسی دل و دماغ سے اور اسی زبان سے ادا ہو سکتی ہیں کہ جو باقاعدہ اس سارے علم پر عمل بھی کرتا رہا ہو، جس نے زندگی کو واقعی اسی طرح گزارا ہو، جس کو دنیا کی حقیقت واقعی سمجھ آ چکی ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں تم روزانہ صبح و شام راہ روائیں عدم کو الوداع کرتے ہو، وہ مہلت زندگی کا وقت پورا کر گئے، تم نے انہیں زمین کی پھٹن میں اتار دیا جس میں نہ تو بچھونا ہے نہ تکیہ ہے، وہ احباب سے جدا ہو گئے، مٹی کے ہم نوا ہو گئے اور حساب کا سامنا کرنے لگے، اپنے عمل کے گروی ہو گئے، جو ترکہ چھوڑا اس سے لاپرواہ ہو گئے اور جو آگے بھیجا ہے اس کے محتاج ہو گئے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا الوارث ہونا۔ انسان تو تہی دامن ہے سوائے ان چند اعمال کے جن کو وہ سمیٹ کر یہاں سے لے جائے۔ اللہ کے بندو، عہد و پیمان ختم ہونے سے پہلے اللہ سے ڈرو اور موت آنے سے پہلے اللہ کی گرفت سے بچو۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے چادر کا پلو اپنے چہرے پر رکھا اور رونے لگے، اور جو ارد گرد تھے وہ بھی رونے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو ترغیب دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں،
جو اللہ نے انہیں مرحمت فرمایا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مال پر انسانوں کو نمائندہ بنایا ہے اور انہیں یاد دہانی کرائی ہے کہ وارث تو اللہ ہی ہے۔ سورۃ الحدید آیہ 7 میں آتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لاؤ اور جس میں تمہیں نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ نائب ہیں ہم جب آتے ہیں تو ہم سب کچھ اون نہیں کرتے، ہم بس نائب کے طور پہ آتے ہیں، پھر ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اصل وارث تو اللہ ہے۔ یہ ایک لگاتار چینج جو ہے نا ہینڈز کی، نسل در نسل یہ چلتی ہے، اور بالآخر رہے نام اللہ کا۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ پھر اسی طرح الحدید آیہ 10 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ مطرف اپنے والد عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ التکاثر کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ اے آدم کے بیٹے، تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر دیا۔ باقی مال کس کا ہے؟ باقی مال دنیاوی لحاظ سے ان ورثاء کا ہے، لواحقین کا ہے، اور ایونچولی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہر چیز کے وارث ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الاعراف آیہ 128 کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ حتمی وارث اللہ تعالیٰ خود ہیں، اور جزوی وراثت اللہ تعالیٰ بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں جتنی چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر یہ چیز سمجھ آ جائے تو انسان کے اندر سے لالچ تو بالکل ہی نکل جائے کہ ہے تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کا، اس نے اپنی مرضی کے مطابق کسی کو کتنا دیا ہے، کسی کو کتنا دیا، اور ایونچولی اس سے لے لینا ہے، اس کے مرتے ساتھ اس کی ہر چیز تو اس سے اللہ تعالیٰ نے لے لینی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جسے چاہنا ہے وہ دے دینی ہے۔ جو وراثت میں تقسیم ہونی ہے وہ اس کی تو رہنی ہی نہیں۔ پھر اسی طرح سے سورۃ الاعراف 137 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اس قوم کو جو ناتواں تصور ہوتے تھے زمین کے مشارق و مغارب کا وارث بنایا جس میں ہم نے برکت کر رکھی تھی۔ اب یہاں پر بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہیں اپنی اس زمین میں سے، اپنے اس خطۂ ارض میں سے جو وراثت چاہیں دیں۔ بنی اسرائیل کہاں غلام فرعون کے اور کہاں زمین کے مشارق و مغارب کے وارث بنے، اس سرزمین کے جس میں ہم نے برکت رکھی، یعنی یہ سارا مڈل ایسٹ کا علاقہ۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اس غلامی سے کبھی اب نکل بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی اس خطۂ ارض میں سے جس کو چاہے، جس چیز کا چاہے وارث بنا دے۔ پھر اسی طرح سے فرمایا الاحزاب 27، اور اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا اور اس زمین کا وارث بنایا جس کو تم نے روندا بھی نہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مفت میں بھی زمینیں مل گئیں مسلمانوں کو جب یہ نکلے اللہ کے راستے میں، تو بعض جگہوں پہ جہاد ہوا اور مال غنیمت ہاتھ آیا، اور بعض جگہوں پہ لوگوں نے ویسے ہی سرنڈر کر دیا اور وہ بغیر جنگ کیے بغیر لڑے زمینیں ہاتھ آ گئیں، اس کو مال فیک کہا گیا۔ جنت کرامت بھرا گھر ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ سورہ مریم آیہ 61 سے 63 میں آتا ہے، ہمیشہ کے باغات ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ ہو کر رہے گا، ان میں لغویات نہ سنیں گے، سلام ہی ہوگا اور ان کے لیے رزق ہوگا صبح و شام۔ یہ وہ جنت ہے جن کا ہم اپنے بندوں کو وارث بنائیں گے، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اس کو جو متقی ہیں، متقی لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔ اصل وراثت تو وہ ہے جو جنت کی وراثت ہے، جہاں پر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جس کو وہاں کچھ وراثت مل گئی تو اصل تو پھر کامیاب وہ ہے، اصل مالدار تو وہ ہے۔ اور اس دنیا میں ہماری آنکھیں
غریب بندے کو صرف اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ کم ہے تو اس کو حقیر سمجھتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں غریب بندے، غریب لوگ، دنیا میں کم وسائل والے لوگ جنت میں 500 سال پہلے، بہت دیر پہلے امیروں سے پہنچ چکے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ان کا حساب کتاب کم ہوگا نا. پھر اسی طرح سے سورۃ الاعراف آیا 43، اور وہ پکارے گئے کہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے. تو جنت کی وراثت کے لیے عمل ضروری ہے، دنیا کی وراثت کے لیے یہاں پر محنت ضروری ہے. تو آپ اس کو وے کریں کہ کون سی چیز آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے، اور اس میں جو چیز جتنی ضروری ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ تیاری اتنی ہونی چاہیے جتنا کہیں رہنا ہے. جتنا دنیا میں رہنا ہے اس کے مطابق تیاری کریں، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کے مطابق تیاری کریں. پھر سورہ الزخرف آیا 72، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے. اللہ عز و جل کی کتاب، یہ قرآن حکیم، ہدایت کا، عزت کا، فلاح کا منبع ہے، سورس ہے. اس کا وارث اس کو بناتا ہے جو اس کا منتخب ہوتا ہے. آپ کس چیز کے وارث بننا چاہتے ہیں یہ بھی آپ پر ڈیپینڈ کرے گا. آپ اس دنیا میں کوئی گھر، کوئی پلاٹ کے وارث بننا چاہتے ہیں، آپ کوئی زیورات کے وارث بننا چاہتے ہیں، جس پر آپ دیکھیں کتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کتنی قطع رحمی ہو جاتی ہے، اور وہ ہوتی ہر چیز اینڈ آف دا ڈے چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اس پر لوگ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. سیاست میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر قتل و غارت ہو رہی ہوتی ہے کسی چیز کے لیے، اور وہ چیز در حقیقت اپنی ہوتی نہیں. کتنا بڑا دھوکہ ہے جو ہمیں شیطان نے دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر آیا 32 میں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر. پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، اور ان میں سے میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، اور ان میں سے اللہ کے حکم کے ساتھ بھلائیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں. یہ بہت بڑا فضل ہے. اللہ نے اس کتاب کی وراثت کے لیے منتخب کیا، اگرچہ کتاب کے ورثاء میں بھی مراتب میں فرق ہے، ان کے حالات جدا جدا ہیں، لیکن ہر ایک کو کتاب کی وراثت کا حصہ ضرور ملا ہے. کچھ ہیں جو ظالم لنفسہ ہی ہیں، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے اور کتاب کے وارث تھے لیکن کتاب کی طرف کو خاص التفات نہ کیا زندگی میں. کچھ ہیں جو درمیان کی راہ چلے، اور کچھ ہیں جو آگے نکل گئے نیکیوں میں. کتاب کے وارثوں میں بھی فرق ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں مبارک الوارث، اس کے وسیلے سے دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے عام ہونے میں داخل ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا الاعراف 180. اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو. اب آپ ذرا اس بات کو سمجھیے کہ کس طرح زکریا علیہ السلام نے اللہ کے اسی نام کو استعمال کیا ہے جب ایک وارث مانگا ہے کہ بہترین وارث تو ہے یا اللہ، بہترین وارث تو ہے، لیکن مجھے اس دنیا میں ایک فزیکل وارث چاہیے. وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا واپسی؟ فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ واصلحنا له زوجه انہم كانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وكانوا لنا خاشعین. الانبیاء 89-90. بہترین ایک یہ الوارث کی اور الوارث سے کچھ لینے کی جو سارا ایک طریقہ کار ہے وہ اس ان آیات میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا کیے اور ان کی بیوی میں اصلاح کر دی. وجہ اس خیر الوارثین نے، اس الوارث نے معجزانہ دعا کیوں قبول کی؟ کیونکہ وہ لوگ خیرات میں جلدی کرتے تھے، نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، اور وہ رغبت سے اور ڈر سے، خوف اور امید دونوں سے ہمیں پکارتے تھے.
اور ہمارے آگے ہی جھکنے والے تھے۔ پھر اسی طرح سے سورہ مریم آیا 5 اور 6، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا۔ اب دیکھیے کہ انبیاء کرام جب وراثت کی بات کرتے ہیں کہ وہ میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، تو وہ کیا وراثت ہے؟ وہ نبوت ہے۔ وہ یہ نہیں کہ یا اللہ میرا اتنا مال، میرے پاس اتنا پیسہ، اتنی دولت، اور میرے پاس وارث ہی کوئی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں کا کہاں چلا جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ جو دنیاوی وراثت ہے نا، اس کے حوالے سے بہت قباحتیں موجود ہیں۔ اگر کوئی صرف بیٹیوں والا ہے تو وہ کئی اس طرح کی جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے وراثت صرف بیٹیوں میں جائے، حالانکہ اگر ایک بیٹی ہے تو وہ ہاف لیتی ہے، 2 یا اس سے زیادہ ہیں تو وہ 2/3 میں برابر کی شریک ہوتی ہیں، باقی ان لوگوں کے پیرنٹس کے سبلنگس کو جاتا ہے۔ اور اس چیز کو نہ کرنے کے لیے، اور آپ دیکھیں کتنا دماغ اور ذہن بند ہو جاتا ہے اس وقت کہ بس یہ میری بیٹیاں کھائیں، میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو بھی، حالانکہ دنیا سے جانے کے بعد اگر آپ کی وراثت کی تقسیم درست ہوئی بھی ہوگی تو وہ آپ کو فائدہ دے گی، درست نہیں ہوگی تو وہ آپ کے لیے وبال جان بنے گی۔ اور اسی طرح سے جب آپ کسی کا وراثت میں توڑ موڑ کر کے کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ نکال کر کسی کا حق مارتے ہیں تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ بھی پھر اس چیز کو، وہ لوگ بھی اور ان کی اولادیں بھی پھر اس چیز کو اس طرح سے انجوائے نہیں کر پاتی۔ پھر مزید کتنے چیزیں ہیں جو کرتے ہیں کہ ڈھیروں ڈھیر اکٹھے کر جائیں، اور پھر بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو جب وہ ڈھیروں ڈھیر اکٹھے کر لیتے ہیں تو پھر ایک اور قباحت آتی ہے، ایک اور سچویشن کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے بے اولادی۔ ایک سے زیادہ اس طرح کے کیسز مجھے بتائے گئے کہ جس میں پیسہ ہے تو وہ اربوں ہے لیکن اولاد نہیں ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے جانا نہیں ہے، دل نہیں ہے یہ کرنے پر، ہسبینڈ کی دوسری شادی کروانی نہیں ہے۔ اب یہ سچویشن ہے، اور اس سچویشن میں بائی ہک اور بائی کروک مجھے بچہ چاہیے، مجھے اولاد چاہیے۔ ایک گائنیکالوجسٹ نے مجھے بتایا کہ ایک خاتون تھیں جو مجھے کہتی تھیں کہ میں تمہیں مالا مال کر دوں گی، تم مجھے وہ IUF یا جو بھی طریقہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے مجھے تم کر دو فرٹیلائز ایگ کسی بھی دوسرے مرد کے سپرم سے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ مجھے یہ ہرگز نہیں کرنا، اور میں نے نہیں کیا، لیکن وہ کہتی تھی میں تمہیں مالا مال کر دوں گی، وہ اس بات پر تیار تھیں۔ اس کی بہت سی قباحتیں ہیں اس بات میں کہ جب ہم اس چیز کو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ تو میری زندگی موت کا سوال ہے کہ اس کی ایک ایک چیز میری اولاد ہی کو جانی چاہیے، چاہے وہ اولاد آپ کے جانے کے بعد اس کو انجوائے ہی نہ کر سکے۔ اور پھر انبیاء کی جو وراثت ہے اس کے بارے میں سورہ النمل آیا 16 میں بھی ذکر آیا ہے، وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داؤد، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے قائم مقام ہوئے، وارث بنے، اور وہ بھی بادشاہت کے وارث نہیں بنے تھے، وہ نبوت کے وارث تھے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی بڑا منان ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف ٹھکانا ہے، اور اللہ ہی بہترین وارث ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ انسان اس دنیا میں اپنے پنجے گاڑنے کی بجائے جنت کی وراثت کی فکر کرے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔